شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، قریش مکہ عداوت نبوی میں دیوانے ہو رہے تھے۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر یا اس کے دامن میں بیٹھے تھے کہ ابو جہل اس طرف کو آ نکلا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اول تو بہت سخت و سست اور ناپسندیدہ الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی بیہودہ سرائی کا کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے اور خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش اپنے گھر چلے آئے۔ ابو جہل صحن کعبہ میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے آ بیٹھا۔ امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی، مگر وہ ابھی تک شرک پر قائم اور مشرکوں کے شریک حال تھے۔ ان کی عادت تھی کہ تیر کمان لے کر صبح جنگل کی طرف نکل جاتے، دن بھر شکار مارتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے۔ شام کو واپس آ کر اول خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر اپنے گھر چلے جاتے۔ وہ حسب معمول جب شکار سے واپس آئے تو اول راستے ہی میں ابو جہل کی لونڈی ملی۔ اس نے ابو جہل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینا اور پتھر مارنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و شکر کے ساتھ خاموش رہنا سب بیان کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے علاوہ رضاعی بھائی بھی تھے۔ خون اور دودھ کے جوش نے ان کو از خود رفتہ کر دیا۔ وہ اول خانہ کعبہ میں گئے، وہاں طواف سے فارغ ہو کر سیدھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے پہلوان، جنگجو اور عرب کے مشہور بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر کہا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو اب میرے سامنے بول۔ ابو جہل کے ساتھیوں کو غصہ آیا اور وہ اس کی حمایت میں اٹھے، مگر ابو جہل حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری سے اس قدر متاثر و مرعوب تھا کہ اس نے خود ہی اپنے حمایتیوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی مجھ سے زیادتی ہو گئی تھی۔ اگر حمزہ مجھ سے اپنے بھتیجے کا انتقام نہ لیتے تو بے حمیت شمار ہوتے۔ غالباً ابو جہل کو امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام سن کر یہ اندیشہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ اس طیش و غضب کی وجہ سے ضد میں آ کر مسلمان ہی نہ ہو جائے، اور اسی لیے اس نے ایسی بات حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنانے کے لیے کہی کہ بات یہی ختم ہو کر رہ جائے اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی مزاج پرسی کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھتیجے، تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھ کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ یہ سن کر امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی آفت رسیدہ جمعیت کو بڑی قوت اور امداد حاصل ہوئی۔ یہ نبوت کے چھٹے سال کا واقعہ ہے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارالارقم میں تھے۔ قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت ہی گستاخ اور بے باک ہو گئے تھے۔ اب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے سے ان کو کسی قدر محتاط اور مؤدب بنا دیا، اور لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے میں کچھ تعمیل کرنے لگے۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر قریش کے فکر و ترد اور بغض عداوت نے اور بھی ترقی کی اور آپس میں مشورے ہونے لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مشہور پہلوان اور عرب کے نامور بہادروں میں سے تھے۔ مسلمانوں کے ایذا پہنچانے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوشش کرنے میں نمایاں حصہ لیتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو پکڑ کر لاتے اور مارتے مارتے تک جاتے تو دم لیتے اور پھر اٹھ کر مارتے۔ غرض کہ انہوں نے مسلمانوں کو دین اسلام سے مرتد بنانے کی بے حد کوشش کی اور ناکام رہے۔ آخر ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا اور کفار کی مجلس میں وعدہ کیا کہ میں تنہا قریش کے اوپر وارد ہونے والے اس فتنے کو مٹا دیتا ہوں،
یعنی اس فتنے کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام نعوذ باللہ تمام کر دیتا ہوں۔ ابو جہل نے سن کر کہا کہ اگر تم نے یہ کام پورا کر دیا تو 100 اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندی نظر کروں گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلح ہو کر شمشیر بدست نکلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش اور جستجو کرنے لگے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ عمر اس طرح کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ آج قریش کی مصیبت اور ان کی بیسیوں تدبیروں کو سہل کر دوں۔ نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم بنی ہاشم کے انتقام سے نہیں ڈرتے اور یہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کوئی آسان کام نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے مجھ کو کسی کا بھی خوف نہیں ہے۔ پھر نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم مجھ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنی ہی گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے اور اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نشتر زن جواب سن کر اسی وقت اپنے بہن کی گھر کی طرف چل دیے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی نیت سے چلے تھے۔ راستے میں اپنے بہن کی گھر کی طرف ان کا رخ پھیرنا گویا اسلام کی طرف رخ پھیرنا تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہن کے گھر پہنچے تو وہاں خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ عمر کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن شریف کی تعلیم دے رہے تھے۔ عمر کی آنے کی آہٹ سن کر خباب رضی اللہ تعالی عنہ تو وہی گھر میں کسی جگہ چھپ گئے اور قرآن کریم کو جن و آگ پر لکھا ہوا تھا ان کو بھی فوراً چھپا لیا۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ پھر فوراً اپنے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر گرا دیا اور مارنا شروع کر دیا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے؟ بہن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی اور بھائی سے لپٹ گئی۔ ان کشتم کشتہ میں ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی چوٹ لگی کہ ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہن اور بہنوئی دونوں کو مارا۔ بہن نے آخر دلیری سے کہا کہ ہاں عمر، ہم مسلمان ہو چکے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بردار بن چکے ہیں، اب جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ بہن کا یہ دلیرانہ جواب سنا اور نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ان کو خون میں تر بتر پایا۔ اس نظارے کا ان کے قلب پر کسی قدر اثر ہوا اور تیش و غضب کی طوفان میں قدرے دھیما پن ظاہر ہونے لگا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہن سے کہا کہ اچھا تم مجھے وہ کلام دکھلاؤ یا سناؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے اور جس کے پڑھنے کی آواز میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی سنی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کلام چونکہ کس قدر سنجیدہ لہجے میں تھا اس لیے ان کی بہن کو اور بھی جرأت ہوئی۔ اس نے کہا کہ پہلے تم غسل کرو تو ہم تم کو اپنا صحیفہ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت غسل کیا۔ غسل سے فارغ ہو کر قرآن مجید کے آیات جن اور اکبر لکھی ہوئی تھی لے کر پڑھنے لگے۔ ابھی چند ہی آیات پڑھی تھی کہ بے اختیار بول اٹھے، کیا شعر کلام ہے، اس کا اثر میرے قلب پر ہوتا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی خباب رضی اللہ تعالی عنہ جو اندر چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکل آئے اور کہا کہ اے عمر، مبارک ہو، محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ میں نے کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے کہ الہی عمر بن خطاب یا ابو جہل دونوں میں سے ایک کو ضرور مسلمان کر دے۔ پھر خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ طٰہٰ کا پہلا رکوع پڑھ کر سنایا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ طٰہٰ کی آیات سن رہے تھے اور رو رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اسی وقت مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ وہ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دارالارقم کی طرف لے کر چلے۔ اس وقت بھی ننگی تلوار عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھی، مگر اب یہ تلوار عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں اس ارادے سے نہ تھی جو بہن کے گھر تک ان کے دل میں تھا۔ دارالرقم کے دروازے پر پہنچ کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دستک دی۔ صحابہ کرام جو اندر تھے انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں شمشیر برہانہ دیکھ کر دروازہ کھولنے میں تعمیل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ عمر ننگی تلوار لے کر دروازے پر کھڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ وہاں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا کہ اے عمر، کیا تو باز نہیں آئے گا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنتے ہی جوش مسرت میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، اور ساتھ ہی تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت دارالرقم میں موجود تھے اس زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج گئی۔ حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد سیدھے ابو جہل کے گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ وہ باہر آیا اور بشندہ پیشانی اہلاً و سہلاً و مرحبا کہا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل جلا کر اندر چلا گیا اور یہ بھی واپس چلے آئے۔ مدعا ان کا یہ تھا کہ اس سب سے بڑے دشمن اسلام کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر دے کر جلاؤں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کو اب پوشیدہ طور پر گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اعلانیہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ قریش میں سے اول جو کوئی منع ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ پھر بلا روک ٹوک مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے اور اسلام مکہ میں اعلانیہ اور اشکارا طور پر ظاہر ہو گیا۔ یہ نبوت کے چھٹے سال کے آخری مہینے کا واقعہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 33 سال کی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے وقت مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ ملک حبش میں جو مسلمان تھے وہ اس تعداد کے علاوہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے قریش کو بڑا صدمہ پہنچا۔ ادھر مسلمان اعلانیہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنے لگے۔ بہت سے مسلمان نجاشی کے ملک میں جا چکے تھے جن پر قریش کا کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ امیر حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مکہ کے مسلمانوں پر بھی وہ بلا خطرہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 3 دن بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کفار مکہ نے ان کو قتل کرنے کا پروگرام مرتب کیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا، لیکن ایک بااثر شخص کے کہنے پر وہ اس ارادہ کو تکمیل تک پہنچانے سے رک گئے، جس نے ان کو کہا تھا کہ اگر تم نے عمر کو قتل کر دیا تو عمر کے وارثین اور مسلمان تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔